اگر آپ خود نمازی ہیں اور خود آپ جو ہے وہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ دوسروں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، آپ دوسروں کو بھی صحیح راستے کی تلقین کریں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو خود نمازی ہے، جو خود روزہ رکھتا ہے، جو خود زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن دوسروں کی تلقین نہیں کرے گا، وہ یہ سمجھے گا یہ تو مولوی کا کام ہے، لوگوں کو نیکی کی جانب بلانا ہے تو مولوی کا کام ہے، اس کا اپنا بچہ نماز نہیں پڑھے گا، اس کو کوئی فکر نہیں، کیونکہ یہ مولوی کا کام ہے۔ یاد رکھیں، یہ مولوی کا کام نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ نیکی کی بات دوسروں تک پہنچائے۔ لیکن مسئلہ پھر یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو خود نیکی کے راستے پر چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھی سوچ رکھتے ہیں کہ دوسرے بھی نمازی ہو جائیں، دوسرے بھی جو ہے وہ زکوٰۃ و صلاۃ کے پابند ہو جائیں۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جس شخص کو ملیں گے اس کو پڑھ کے باتیں سنا دیں گے کہ جی کیا ہو گیا، کہاں آپ گھومتے رہتے ہو، کبھی تم نے مسجد کا منہ بھی دیکھا ہے، تم نے کتنے جمعے ہو گئے تم مسجد نہیں گئے، تم تو پکے کافر ہو، تم میں تو کوئی مسلمانوں والی بات ہی نہیں ہے۔ تو جب اس طرح سے ان کی برائی کی جاتی ہے تو آپ بتائیں کہ کسی کی برائی کرنے سے وہ صحیح راستے پہ آ جائے گا؟ کس کو یہ کہنے سے تم برے ہو، تم فاسق ہو، تم منافق ہو، تم کافر ہو، تو کبھی بھی جو ہے صحیح راستے پر نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا تم نے خود کو دیکھا ہے، 2 نمازیں پڑھ لی، تم خود کو مومن سمجھنے لگے ہو، اس طرح سے تو لڑائی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں یار کسی کو اچھی بات بتانے کا زمانہ ہی نہیں ہے، جس کو اچھی بات بتاؤ آگے سے لڑتا ہے۔ لڑتا کوئی بھی نہیں ہے، لڑتا وہی ہے کہ جس کو غلط طریقے سے اچھی بات بتائی جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ جس طرح سے ہر کام کے کچھ اصول ہوتے ہیں، آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو جس سبجیکٹ کے آپ ٹیچر بنیں گے اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی ضروری ہے اور مکمل اس پر رسائی ہونی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ٹیچر کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے۔ آپ کلاس میں جائیں گے اور غلط طریقے سے آپ ٹیچنگ کریں تو دوسرے دن بچے تو بھاگ جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ کسی کو تبلیغ کے بھی کچھ اصول ہیں، یہ اصلاح کے بھی کچھ اصول ان کو فالو نہیں کریں گے، لوگوں کو پکڑ کے ان کو کافر اور منافق بنائیں گے تو پھر وہ لوگ تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے، اور وہ نہیں پڑھ رہا، وہ غلط کر رہا ہے، اور آپ اس کو جا کے یہی بتاتے ہیں کہ آپ نہیں پڑھ رہے، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ فلاں ہیں، یہ تو اس کو پہلے سے پتہ ہے، لیکن وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر مسلمان چاہتے کہ وہ نمازی بن جائے لیکن ہو نہیں پاتا، تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کریں، جو کام اس سے نہیں ہو پا رہا ہے، جس میں اس کو مشکل پیش آ رہی ہے، آپ اس کی تھوڑی ہیلپ کریں گے تو اس کو کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ اسے بتا دیں کہ میں نماز کو جاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو لے کر جاؤں گا، اور پھر اس وقت آپ اس کے اپنے دوست اپنے بھائی کے پاس چلے جائیں، آپ اسے کہیں کہ جو ہے نماز کا وقت ہو گیا، چلے نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ آپ جب اس عزت سے، پیار سے، محبت سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ضرور آپ کے ساتھ آ جائے گا۔ اگر کوئی بہانہ کرے کہ اس وقت نہیں آ سکتا، اس وقت میرے کپڑے ناپاک ہیں، یہ اکثر بہانہ کر دیتے ہیں، اس وقت میں جو ہے وہ میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، آپ چلے جائیں، تو آپ 1 دفعہ بولے گا، 2 دفعہ بولے گا، آخر کار وہ آپ کے ساتھ آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے سختی کی تو کبھی بھی وہ نہیں آئے گا، بلکہ آپ کی برائیاں شروع کر دے گا کہ 2 نمازیں پڑھ لی، سر پہ ٹوپی پہنی تو خود کو یہ نیک صالح سمجھنے لگے۔ اس لیے جس طرح ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں، اسی طرح تبلیغ کے بھی اصول ہیں کہ آپ کسی بندے کو، جس بندے کو آپ پیار محبت سے سمجھا سکتے ہیں تو اس کو پیار محبت سے سمجھیں۔ سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے گناہ اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ آپ جب اس کو فاسق و منافق اور کافر تک بتا دیتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں جب میں ہوں ہی کافر تو مجھ پہ تو نماز فرض ہی نہیں ہے۔ اس لیے جس کی بھی اصلاح کریں پیار محبت سے اصلاح کریں، بالخصوص اپنے گھر میں محبت سے دینی ماحول پیدا کریں۔